جس کمرے میں قرآن کریم رکھا ہوا ہو کیا اس کمرے میں ہم بستری کرنا جائز ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں جس کمرے میں رہتا ہوں وہاں قرآن شریف رکھا ہوا ہے، ہم کیا اس کمرے میں ہم بستری کریں تو کیا ہمارے اوپر کوئی گناہ ہوگا یا نہیں؟ پلیز ضرور بتائیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جو جوائنٹ فیملی میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، تو ایک کمرہ ان کا ہوتا ہے کہ اسی کمرے کے اندر ان کو رہنا ہے اور وہی بیڈ روم ہے ان کا، اور اسی میں سارے کام میاں بیوی کرتے ہیں۔ تو عورتیں، بعض خواتین گھروں میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتی ہیں تو اسی کمرے میں قرآن رکھا ہوا ہے، اور اسی کمرے میں اگر کوئی میاں بیوی ہم بستر ہو رہے ہیں تو ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور قرآن کریم نے تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ جہاں رکھا ہوتا ہے وہ کہاں رکھا ہوا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹینٹ، سلیب وغیرہ پہ اونچائی پر قرآن کریم رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کھلا ہوا قرآن رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کریم کو بستے میں پیک کر کے رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کسی کمرے کے اندر قرآن کریم موجود ہو تو اس کمرے میں ہم بستری کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کے قریب جانے کی اجازت دی ہے، اور یہ ایک جائز عمل ہے جو شوہر بیوی سے ملاقات کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کئی حصوں میں تقسیم ہے، یعنی کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ بھی سکھایا ہے، دین بھی بتایا ہے، اور معاشرہ، تجارت، وزارت اور احکام اور مسائل، تمام چیزوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن ایک میسیج ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کاموں کو کرنا ہے، کن کاموں کو نہیں کرنا، یہ ساری تمام چیزیں قرآن کریم کے ذریعے سے بندوں پر حکم کو نافذ کیا ہے۔ تو قرآن نے یہ اجازت دی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کا ملنا یہ کوئی کراہت والا عمل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہے یا میاں بیوی مل نہیں سکتے، یہ تو ایک جائز عمل ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، چونکہ ایک چیز یہ ہے کہ شرم کے خلاف اقدام ہے کہ اگر قرآن کریم کہیں پر رکھا ہوا ہے اور میاں بیوی وہاں پر ہم بستر ہو رہے ہیں تو یہ کن لوگوں کے لیے جائز ہے اور کن لوگوں کو ایسے کام کرنے سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی ذہانت یہ ہوتی ہے، بعض لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بیوی سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ قرآن کریم یہاں پر رکھا ہوا ہے، تو وہ اس ٹائم بار بار ان کے ذہن میں قرآن کریم رکھے ہونے کے خیالات ان کے دماغ میں آتے ہیں۔ حالانکہ اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے تو یہ بتایا ہے کہ جب آپ بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کریں تو آپ اسی وقت یعنی کہ دعا پڑھ لیں۔ دعا اس وقت پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ جب آپ بیوی سے بالکل قریب ہو جائے، جب نہیں، جب آپ ارادہ کریں تو بس آپ دعا پڑھ لے۔ جیسے آپ ٹوائلٹ میں جائیں تو ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے ہی دعا پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب ٹوائلٹ سے باہر آ جائے پھر دعا پڑھے۔ یعنی کہ اتنا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ ہم بستری کا ارادہ کرنے کے ساتھ ہی آپ کو دعا پڑھنا ہے۔ تو اگر یہ بار بار آپ کے دماغ میں خیال آ رہا ہے کہ قرآن کریم رکھا ہوا ہے، قرآن کریم رکھا ہوا ہے، تو اس سے آپ کے دماغ پر بھی اثر پڑتا ہے اور آپ اپنے مائنڈ کو ایک جگہ فوکس کرنے سے پھر قاصر رہتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کو اگر آپ کے دماغ میں بار بار خیال آ رہا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کو آپ تھوڑا سا آڑ میں رکھ دے، اونچے پہ تو ہوتا ہے، یہ بات میں نے آپ کو پہلے کلیئر کر دی کہ قرآن کریم نیچے پیدیانے میں نہیں ہونا چاہیے، اور پیدیانے میں ایسا نہ ہو کہ وہ پیروں کے لیول میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی بعض مرتبہ کچھ گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کا بیڈ پڑا ہوا ہے اور بیڈ کے آگے سامنے جدھر پیر ہوتے ہیں نا ادھر صوفہ وغیرہ پڑا ہوا ہے، تو صوفے کے اوپر قرآن کریم نہ رکھا ہوا ہو، یا ایسا نہ ہو کہ بالکل سامنے ہمارے ظاہر ہو رہا ہو، تو اس چیز سے تھوڑا سا بچے۔ لحاظ اس بات کا رکھے کہ وہ قرآن کریم اوپر کی سائڈ کو اور بستے میں پیک ہو، تو اگر ایسا معاملہ ہے کہ اس کی بے ادبی نہیں ہو رہی ہے، یعنی پیروں کی سائڈ نہیں رکھا ہوا ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل جائز۔ قرآن کریم اگر جس کمرے میں رکھا ہوا ہو تو اس کمرے میں ہم بستری کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب بلا کراہت ایسے کمرے میں ہم بستری کرنا جائز ہے جہاں پر قرآن کریم رکھا ہو، کیونکہ قرآن کریم تلاوت کے لیے ہے اور اس کا ادب احترام بھی انسان کے اوپر لازم ہے۔ تو اگر بار بار اس ٹائپ کے آپ کو خیال آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ کہیں بے ادبی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں بے ادبی تو نہیں ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کو آڑ میں جس میں الماری وغیرہ ہوتی ہے نا تو آپ اس کے اوپر رکھ دیں، بستے میں پیک کر کے، پھر آپ بالکل نو ٹینشن ہو جائے، اور آپ کو بالکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن کریم رکھا ہوا ہے اور آپ اس میں گنہگار ہو رہے ہیں۔
تو بس آپ نے کام کر لیا، یعنی قرآن کریم کو رکھ کے اونچی جگہ پر رکھ دیا، یہ ادب ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگر آپ کے دماغ میں خیال آ رہے ہیں تو ان کو پوری طرح سے ان خیالات کو آپ ڈیلیٹ کریں۔ اس کے بعد پھر بالکل بھی یہ نہ سوچے کہ قرآن رکھا ہوا ہے اور کہیں ہمارے اوپر گناہ نہ پڑے، ایسا آپ بالکل بھی نہ سوچے۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید معلومات ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر کے دین کے کام میں حصہ لیجئے۔ اللہ حافظ۔